بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ فصل فیما یبطل الصلاۃ یعنی مبطلات صلاح پڑھ رہے ہیں. اب تک تقریباً 4-5 ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. اب چھٹے مبطلات صلاح کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو نمبر 6 پہ والعمل الکثیر عادۃ من غیر جنسها یہاں سے پڑھنا ہے. آج کا حلقہ نمبر 79 ہے، 70 پر 9. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. قال وإن جی ابطل الصلاۃ فعل ہو أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمل صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. والاستناد قويا لغير عذر. والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. قاله في الشرح. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير لاستتار بها. وهذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں مبطلات صلاح پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے کچھ مبطلات کا ذکر پڑھ لیا تھا. آج والعمل الکثیر عادۃ من غیر جنسها لغیر ضرورہ، یہ یہاں سے ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایسا کام جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ اگر عمل کثیر انسان کر لے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. تو العمل الکثیر عادۃ من غیر جنسها لغیر ضرورہ، ہر قید کو آپ اس میں نوٹ کیجئے. عمل کثیر ہو عادۃ من غیر جنسها یعنی کہ عمومی طور پر جس کو زیادہ عمل کہا جائے وہ
جس کا تعلق نماز سے نہ ہو بغیر ضرورت کے. یہ ساری قیدیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز متحقق نہیں ہو رہی ہے، ثابت نہیں ہو رہی، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے. مثلا کوئی آدمی قیام بہت لمبا کیا تو کیا یہ عمل کثیر شمار ہوگا، یا اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے مشائخ؟ یہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے نا شیخ. اگر نماز کے حصے سے اگر باہر کی چیز کوئی زیادہ کرتا ہے تب اس کی نماز باطل ہوگی. نماز کی ہی چیز اگر کوئی وہ طویل کرتا ہے یا قصیر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شاید. صحیح ہے، ٹھیک. تو انہوں نے جو کہا والعمل الكثير عادة من غیر جنسها، یہ جو قید لگائی ہے یہ ضروری ہے. اگر غیر جنس یعنی قیام تو نماز ہی کی جنس ہے، تو اس اعتبار سے وہ لمبا کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب لغیر ضرورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بہت زیادہ کھجلی ہونے لگ گئی، اب وہ تھوڑا سا کھجا لیا، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی شیخ، انشاءاللہ نہیں ہوگی. جی. تو ایسا ہے کہ جو انہوں نے کہا جو قیدیں لگائی ہیں والعمل الكثير عادة، کسی کو کھجایا اس طرح تھوڑا سا یہاں کھجا لیا ادھر کھجا لیا تو وہ کوئی خاص اس کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن ہر نماز میں، ہر قیام میں، ہر رکوع میں، ہر سجود میں برابر وہ ایک ہی جگہ اس کا ہاتھ جو ہے جاتا ہے، وہ برابر کھجانے ہی میں مصروف رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ نماز کو باطل کر دے. باطل کر دے. اب خشوع خضوع ہی ختم ہو جائے گا. آپ قیام میں ٹھہرے، پھر آپ کا ہاتھ بھی جو ہے وہ مصروف ہے، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر اٹھے، پھر مصروف، پھر تو اس طرح ہے کہ یہ سب غیر جنس صلاح، یہ عمل کثیر بھی ہو گیا، غیر جنس صلاح بھی ہو گیا، اور یہ اس طرح بغیر ضرورت کے اگر کسی کی عادت بنی ہوئی ہے بغیر کھجلی کے بھی کھجانے کی، تو اس طرح یہ کام اس کی نماز کو باطل کرے گا. اب انہوں نے مثال کے طور پہ کئی چیزوں کی مثالیں دی ہیں. دیکھیے کل مشی، جیسے چلنا ہے، چلنا تو نماز کا نہ حصہ ہے نہ نماز کی جنس ہے. اسی طرح الحق کھجانا، والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. التروح کہتے ہیں آرام لینا یا ایک پیر کو آرام دینا. پوری طرح ایک ہی حصے پہ جو ہے اگر ایک انسان ٹیک دے کے کھڑا ہو گیا تو مطلب یہ کہ یہ تروح حد سے زیادہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے قیام طویل ہونے کی وجہ سے کبھی تھوڑا سا ادھر سپورٹ کی طرح جو ہے ادھر وزن ڈالا تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ اس کو ایک عمل کثیر کی طرح بار بار اس طرح کرنے لگا تو وہ نماز کو باطل کر دے گا. فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. بار بار پیچھے پیچھے ایک ایک قیام میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس طرح برابر کرتے رہا تو اس طرح نماز کو یہ باطل کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اور کافی میں یہ بھی ہے کہ وَإِن قَلَّ لَمْ يُبْطِلْهَا، تھوڑی سی حرکت اگر ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ باطل، اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھایا نماز میں، تو اذا قام حملها واذا سجد وضعها. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو لے کے کھڑے ہوتے، جب سجدے میں جانا ہوتا تو اس کو بازو بیٹھا دیتے. تو یہ اس کو عمل قلیل ہی میں شمار کیا گیا، اور یہ بھی ضرورت کی وجہ سے. بلا ضرورت خواہ مخواہ وہ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی عادت نہ بنائے. بچہ رو رہا ہے تو خاتون اگر اس کو اب نماز کا وقت بھی ہوتا جا رہا ہے تو پھر وہ اس صورت میں لے کے اس کو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ بغیر ضرورت کے ایک معمول نہ بنائے. اور عمل قلیل کے لیے جواز کی دلیل جو ہے، دوسری دلیل حضرت
عائشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں حرکت کر کے دروازہ کھولا تھا اور نماز توڑی نہیں، نماز کو پھر سے جاری رکھا، تو یہ حرکت قلیلہ میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کسوف میں آگے پیچھے ہونا، جیسے اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھے تو آگے بڑھے نمازی کی حالت میں، اور جو ہے جہنم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ تو اس طرح یہ جو عمل قلیل ہے یہ معفو عنہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ہوئی واضح ہوئی مشائخ؟ عمل کثیر من غیر جنس صلاح لغیر ضرورہ، یہ ساری قیدیں سمجھ میں آ گئی؟ جی بالکل بالکل سر، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تو یہ اگر کوئی آدمی بار بار قطرہ صحیح کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا مشائخ؟ وہ بھی عمل کثیر میں آئے گا۔ اگر برابر ہر نماز میں وہ اسی میں مصروف ہے تو پھر یہ عمل کثیر میں آئے گا۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ اس طرح کچھ کر لیا، وہ ہاتھ لگا لیا، ادھر بٹن دیکھ لیا یا اس طرح کوئی کام عمل قلیل کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ عمل کثیر کرنے لگے، ہر نماز میں وہی سارا کام چھوڑ کے وہی کرتا رہے، تو یہ حرکات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کثیر میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے الاستناد قویا لغیر عذر، بہت قوت کے ساتھ ٹیک دے کے کھڑے ہو جانا۔ جیسے ایک آدمی ٹیک دیتا ہے تو پھر بھی جیسے ستون کے بازو اس کو موقع مل گیا، تراویح لمبی ہو گئی، قیام لمبا ہو گیا، تو تھوڑا سا وہ ذرا اس کو تھوڑا سا گویا کہ سہارا لیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا ایسے اتنے قوت کے ساتھ، یا مان لو کہ اس طرح کی کوئی بڑا ٹیبل ویبل تھا، اس کو ایسے اتنا سختی سے لگا کے کھڑا ہو گیا، وہ ٹیبل اگر ہٹا لیں گے تو گویا کہ گر جائے گا۔ اگر اتنا زیادہ قوت کے ساتھ ٹھہرتا ہے تو مطلب یہ کہ پورا سپورٹ اس کے اوپر ڈال کے ٹھہر رہا ہے، تو ایسا انسان گویا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن القیام رکن والمستند قویا کغیر قائم، تو یہ قیام کرنا نماز کی حالت میں یہ رکن ہے، اور اتنے قوت سے اتنے زیادہ سپورٹ لینے والا، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ یہ گویا کہ کھڑا نہیں۔ تو جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کرسی پہ پوری طرح سپورٹ ڈالا ہوا ہے، ویل چیئر پہ، تو اس کا کیا حکم ہے مشائخ؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں جی کیوں؟ ہے، ایسے معذور ہے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی آرام کے حساب سے بیٹھے۔ ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فجالسا، یا قاعدا جو الفاظ ہیں کہ استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، تو یہ شرعی اعتبار سے نص سے واضح ہے کہ جس آدمی کو طاقت نہیں ہے وہ آدمی اس طرح بیٹھ کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ نہیں کرے گا قیام تو ہی مسئلہ ہے۔ تو یہ استناد جو ہے ٹیک لینا یا سہارا لینا۔ اس کے بعد ورجوعه عالما ذاکرا للتشہد الاول بعد الشروع فی القراءة، یہ کیا مسئلہ ہے مشائخ؟ رجوعه عالما کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ جی مشائخ، ورجوعه عالما ذاکرا کیسے ترجمہ ہوگا اس کا؟
کو معلوم ہوتے ہوئے کہ اس نے جو ہے نا پہلا تشہد نہیں کیا ہے اور قرات بھی اس نے شروع کر لی ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوگا. جی معلوم ہونے کے باوجود اس کو صحیح صحیح سمجھ گیا بات جی میں. ایک آدمی جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 2 رکعتوں کے درمیان تشہد کرے. بھول گیا تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے تیسری رکعت کے لیے نماز شروع کر لیا. مطلب ہے کہ مان لو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر لیا. اب اس کے بعد وہ وہاں سے اوپر سے نیچے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. اور واجب جو آدمی بھول کر چھوڑ دیتا ہے اس سے ساقط ہو جاتا ہے. جو آدمی بھول کر واجب چھوڑ دے اس سے وہ ساقط ہو جائے گا، معفو عنہ ہے، معاف ہو جائے گا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی رکن کو شروع کر دے پھر رکن کو توڑ کر وہ واجب کی طرف آئے تو یہ اس کے نماز کے بطلان کا سبب بن سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کئی قاعدے لگائی ہیں. دیکھیے وَرُجُوعُهُ عَالِمًا ذَاكِرًا لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، کہ آدمی واپس اوپر سے پھر نیچے آئے جان بوجھ کر تشہد اول کو یاد کر کے قرات شروع ہونے کے بعد. یہ ساری چیزیں قید کے طور پر اس کو دیکھیں. کیوں؟ اس کے لیے جو دلیل ہے لما روى زیاد بن علاقہ قال صلى بنا المغیرة بن شعبہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک سریے میں تھے، وہی سردار تھے. نماز پڑھائے، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں. لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا تو اشار الیہم فاشار الیہم ان قوموا، نماز کی حالت میں امامت کرتے ہوئے اشارہ کیا پیچھے سے ہاتھ کر کے کہ جو ہے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. فاشار الیہم قوموا، کھڑے ہو جاؤ. تو بعد میں فلما فرغ من صلاته سلم، نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیرے. وسجد سجدتین وسلم، پھر سلام کے بعد پھر 2 سجدے کیے، پھر سے سلام پھیرے. وقال هكذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک آدمی جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اب کیا کہ پہلے تشہد کو چھوڑ کر اوپر کھڑا ہو جائے، مکمل کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر اس کو واپس نہیں آنا ہے. کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے ہیں، پورے لوگ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو کھڑاتے ہیں اٹھو تم لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ نص ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر اس طرح کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو واپس نیچے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہاں، بیٹھنے کی ایک صورت اور ہے. کیسے؟ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا تو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک آدمی ابھی شک کر ہی رہا تھا، اب 2 رکعت کے بعد نیچے بیٹھنے کے بجائے ایسے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے نیچے سے، لوگوں نے سبحان اللہ کہا، بیٹھ گیا. اب اس کو خود بھی شک تھا کہ میں شاید پتہ نہیں تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہوں، 2 رکعت مجھے پڑھ کے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا. تو ایسی صورت میں جب وہ ابھی نیچے بیٹھنے ہی سے قریب ہے، اٹھنے کی طرف نہیں گیا، تو پھر وہ بیٹھ سکتا ہے. کیوں؟ حدیث میں دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، پوری طرح مکمل استتم، مکمل کھڑا ہو گیا، استتم قائمًا فلا یجلس، پوری طرح مکمل کھڑا ہو تو نہ بیٹھے. تو اس کا مطلب یہ مکمل نہیں کھڑا ہوا، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے. تو جو آدمی چھوڑ کر اٹھ گیا، نہیں بیٹھا، تو اس کو 2 سجدے کر لینے چاہیے، یہ حکم ہے.
اس کے بعد دیکھیے یہاں سے بعض چیزیں آمدن کرنے پر حکم لگ رہا ہے. وتعمد زیادت رکن فعلی، اگر کوئی آدمی آمدن کوئی کام 2 مرتبہ کرتا ہے، مثلا اگر کوئی آدمی رکوع 1 کرنا ہے، رکوع 2 کیا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں تعمد زیادت رکن فعلی، یہ نماز کا ایک رکن ہے اور فعلی رکن ہے، اس کو زیادہ کرنے کی نیت کرتا ہے جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ یہ اس کی حیت کو بدل دے رہا ہے. ایک نماز میں ایک رکعت میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں. کوئی آدمی اس طرح جو ہے 2 رکوع کر لے تو فرض نمازوں میں، ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی. جن نمازوں میں صلاۃ الکسوف خسوف وغیرہ اس کی کیفیت الگ ہے تو اس کی بات نہیں، یہ عمومی عام نمازوں کی بات ہے. تو اس طرح اگر آمدن کوئی چیز زیادہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی. لیکن اگر یہ آمدن کوئی کام نہیں کیا اس طرح تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. وتعمد تقدیم بعض الارکان علی بعض، جیسے ایک رکن کو دوسرے رکن پر جان بوجھ کر مقدم کر رہا ہے. آدمی کو چاہیے کہ پہلے جو ہے قیام کرے، پھر رکوع، پھر سجدہ. کوئی آدمی ایسا کرے کہ قیام کر لیا، پھر سیدھے سجدے میں گیا، پھر اٹھ گیا، پھر رکوع کیا، تو یہ ایسا کرنے والے کی نماز کیا ہوگی مشائخ؟ جی باطل ہو جائے گی شیخ، باطل ہو جائے گی، کیونکہ کیونکہ اس نے ترتیب ضروری ہے. ترتیب جو ارکان کی ترتیب ہے اس کو برقرار نہیں رکھا. اسی طرح تعمد السلام قبل اتمامها، نماز مکمل ہوئی نہیں، سلام پھیر دیا، دوسرے سجدے سے اٹھا، آخری تشہد میں بیٹھا بھی نہیں، آخری تشہد پڑھا بھی نہیں، سلام پھیر دیا، تو پھر کیا ہوگی اس کی نماز؟ اس کی نماز بھی باطل ہوگی. نماز مکمل ہونے سے پہلے اس نے سلام پھیر دیا. اسی طرح وتعمد احالة المعنى في قراءة الفاتحة لأنها ركن، جان بوجھ کر معنی کو الٹا کر دینا، جان بوجھ کر الٹا کر دینا معنی کو احالہ کہتے ہیں، احالہ یحیل، الٹا کرنا. خاص طور پہ سورہ فاتحہ کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ الفاظ ایسے بدل دے کہ پوری طرح معنی ہی بدل جائے، تو اس طرح کی غلطی کرنا اس کو لحن جلی بھی کہتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بھی جان بوجھ کر، کوئی آدمی پڑھا ہی نہیں ہے، آدھا سارا پڑھا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو وہ ناسی جاہل کا حکم الگ ہے. جو آدمی بھول کر کرتا ہے، جو آدمی ابھی ان پڑھ ہے، اس کا حکم الگ ہے. جو آدمی پڑھا لکھا ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر گویا کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی. اس کے بعد کوئی بھی وجود سترۃ بعیدۃ وہو عریان، نماز کے لیے کوئی انسان اس قدر محتاج تھا اور اس کے پاس لباس نہیں، یہ سارے کام یا یہ سارے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے کسی بھی ملک میں سیلاب آ گیا، لوگ پوری طرح روڈ پہ آ جاتے ہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی آدمی بغیر کپڑے کے نماز پڑھ رہا تھا، کپڑا دور پڑا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں سترہ کا مطلب یہاں پر وہ سترہ نہیں جو نماز کے لیے سترۃ المصلی جسے کہتے ہیں، وہ نہیں. اور یانن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ سترہ جو آدمی کا لباس جس کو پہننا ضروری ہے. لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. گیا کپڑا اٹھائے گا، ترتیب سے اس کو باندھے گا، لپیٹے گا، یہ گویا کہ ایک عمل کثیر ہو جائے گا.
اور یہاں پہ انہوں نے جو سترہ بعیدہ کہا، اگر وہیں کہیں سے میسر آ گیا، کپڑا لے کے لپیٹ لیا وہیں، اس کے لیے حرکت کر کے دوسرا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر اس کا مسئلہ اور ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جو سترہ بعیدہ کہا، مثلا جو ہے تھوڑی دور پر تھا، جیسے 50 میٹر پر ہے، 30-40 میٹر پر ہے، وہاں جا کے کپڑا اٹھا کے پھر پہنا، تو ایسی صورت میں یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ عمل کثیر کیا ہے۔ تو مزید کچھ اور شکلیں ہیں مبطلات صلاح کی، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آئندہ حلقے میں پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔